अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अंबिया की कहानी यकीनन हमारी आज की जिंदगी के लिए हमेशा एक अच्छी मिसाल है। इसलिए इनकी जिंदगी की मुख्तलिफ हिकमतों को समझना सीखें, हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से जमीन पर उतरने वाले पहले आदमी थे। आदम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इन 25 पैगंबरों में से है जिनका जिक्र कुरान में है। दोस्तों, मुख्तलिफ इस्लामी स्कॉलर्स की मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक के बाद तकरीबन 1000 साल तक जिंदा रहे। कुरान मजीद में हजरत आदम का तज़किरा मुतअद्दिद आयात में हुआ है। इनमें से सूरतुल बकरा जो कुरान की दूसरी सूरत है, आयात 30 से 38 तक, और सूरह आराफ जो कुरान की 7वीं सूरत है की आयात 11 से 25 तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ है। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम और हवा के बच्चे जुड़वा बच्चे पैदा हुए, यानी हर बच्चा एक बच्चे के साथ पैदा हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों को आदम की तख्लीक के बारे में बताया कि वो इंसान के तौर पर अल्लाह के नायब जानशीन या नायब अरबी में खलीफा जिसे कहते हैं बनेंगे, जिन्होंने जमीन की तरक्की के लिए काम किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस गुफ्तगू का जिक्र इस तरह किया है। याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मुझे जमीन पर यके बाद दीगरे एक खलीफा बनाना है, तो इन्होंने कहा क्या तुम वहां किसी को खड़ा करोगे जो फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। याद रहे कि फरिश्तों ने जो बयान दिया वो अल्लाह के फैसले के इख्तलाफ करने की कोई सूरत नहीं थी, ना ही बनी आदम के लिए हसद की वजह से या जैसा कि कुछ गलत ख्याल था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को वो लोग करार दिया है जो बोलने में इससे आगे नहीं होते, यानी वो अल्लाह से इसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं मांगते। जब अल्लाह ने इन्हें बताया कि वो जमीन पर एक मखलूक पैदा करने वाला है और इनके पास इल्म है, तो फरिश्ते को सिर्फ ये फिक्र थी कि ये मखलूक इंसान जमीन पर फसाद बर्पा करेगी। इस आयत में अल्लाह ताला के अल्फाज बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, यानी मैं जानता हूं कि इस किस्म की मखलूक को पैदा करने का फायदा इस नुकसान से ज्यादा है जिसका तुमने जिक्र किया, जिसका तुम्हें इल्म नहीं। इनमें से अंबिया और रसूल भेजूंगा मैं, इनमें से सच्चे शोहदा साले मोमन अबादत गुजार मुत्तकी अलमा भी पैदा करूंगा जो अपने इल्म को आजिज लोगों तक पहुंचाते हैं और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और इसके रसूलों की पैरवी करने वाले भी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पर फजीलत क्या है? दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हाथ से बराह रास्त मिट्टी से पैदा किया गया और इनकी रूह को फौरन खुद अल्लाह ताला ने फूंका। इसके अलावा हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अकल से आरास्ता थे जो इन्हें चीजों को सीखने, मुशाहदा करने और समझने के काबिल बनाती है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज की नवीयत और हकीकत का इल्म दिया और इन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। और फरिश्तों ने कहा तू पाक है, ऐ अल्लाह हमें इसके सिवा कोई इल्म नहीं है जो तुमने हमें सिखाया है, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम इनके नाम बताओ, और जब इसने इनको इनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के गैब को जानता हूं और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो मैं जानता हूं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को फरिश्तों के ऊपर बयान किया क्योंकि इसने आदम अलैहिस्सलाम को इनके बजाय हर चीज के नाम इल्म सिखाया, यानी वो नाम जो लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इंसान, जानवर, आसमान, जमीन, खुश्की, समंदर वगैरह। दोस्तों, दूसरी प्रजातियों के नाम ये इस वक्त हुआ जब फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। यह बात सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के मकाम की अहमियत और खलीफा की तहलीक के बारे में फरिश्ते के इल्म की अदम मौजूदगी को जाहिर करने के लिए है। जब इन्होंने इसके बारे में पूछा, इससे इल्म में आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पर बर्तरी जाहिर होती है। दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम बहुत लंबे थे जैसा कि हदीस मुबारक से मालूम होता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इनकी ऊंचाई 60 हाथ की थी। दोस्तों, आपको बताई गई हदीस में जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 जीरे तकरीबन 40 मीटर था। तहम इब्ने खल्दून जैसे कि कुछ अलमा कबूल करते हैं कि यह जन्नत में इसकी बुलंदी है और हवा के साथ जमीन पर भेजे जाने पर इसे सियारा जमीन के म्यार के मुताबिक ऊंचाई दी गई। आइए फरिश्तों का आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा और शैतान का अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के बारे में जानते हैं। कुरान मजीद में बहुत सी आयात है जिनमें हदीस भी मौजूद है, इस बात की तस्दीक करते हैं कि आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इनको सजदा करें, और जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस शैतान के। इसने इनकार किया और तकब्बर किया और काफिर हो गया।
جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا۔ دوستو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی سوائے ابلیس کے، اس لیے کہ وہ آدم کو سجدہ کرنے کے لیے بھی متکبر تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے برتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا ابلیس کا یہ تکبر کا یہ عمل اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کی طرف سے سرزد ہونے والی نافرمانی غلطی کا پہلا عمل تھا۔ دوستو شیطان کے تکبر اور سجدہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال کر سزا دیتا ہے۔ شیطان نے تکبر کے ساتھ اللہ کے عذاب کو قبول کیا، اس نے صرف اس کی منت کی کہ اسے قیامت تک ہمیشہ کی زندگی کا موقع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور کر لی اور شیطان کو قیامت تک ہمیشہ کی زندگی کی اجازت دے دی گئی۔ تو شیطان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار نہیں تھا، بلکہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ہر طرف سے گمراہ کرنے کی دھمکی دی تھی کہ وہ انہیں صراط مستقیم سے نکلنے پر آمادہ کرے، انہیں حرام چیزوں کی دعوت دے، انہیں مذہبی احکامات کو ختم کرنے اور ان پر اثر انداز ہونے پر آمادہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملعون ابلیس سے فرمایا، تم اپنے پیروکاروں کے ساتھ جاؤ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، تم میرے ان بندوں کو گمراہ نہیں کر سکو گے جو مجھ پر پورے دل سے ایمان لائے ہیں اور پختہ ایمان رکھتے ہیں، جو تمہاری اپیل سے گرج نہیں سکیں گے۔ شیطان کو فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا اور وہ قیامت تک اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ دوستو ہوا کی تخلیق کے بارے میں جانتے ہیں، ان کا جنت میں داخلہ اور ان کے لیے اللہ کی تنبیہ۔ فرشتوں کو اپنے آگے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں جگہ دی اور اس کے لیے ہوا کو پیدا کیا کہ وہ اس کے ساتھ اور اس کی زندگی کی دوست بنے، اس کی تنہائی کو دور کرے اور اولاد کی نشو و نما کے لیے اس کی فطری ضروریات کو پورا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ فاسق و فاجر ہو جاؤ گے۔ دوستو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا کو آدم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ بہت سے اسلامی اسکالرز کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے شیطان پر تنقید ختم کر دی، آدم علیہ السلام سو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی بائیں پسلیوں میں سے ایک کو لیا اور اس کی جگہ گوشت اگایا، جبکہ آدم سوئے ہوئے تھے اور بے خبر تھے۔ دوستو پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا اور انہیں عورت بنایا۔ آدم بیدار ہوا اور ہوا کو اپنے پاس دیکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا سے کیا اور انہیں تسلی دی تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے ان سے فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں جہاں چاہو خوشی اور لذت کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں تو تم دونوں ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بنیادی طور پر آدم علیہ السلام اور ہوا کے لیے ایک امتحان تھا۔ دوستو یہاں مذکورہ درخت کی نوعیت کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ انگور، جو، کھجور، انجیر وغیرہ کا درخت تھا۔ قرآن میں اور نہ ہی اس درخت کی نوعیت کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے۔ یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت کے ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ آدم کے ساتھ شیطان کا فریب اور ان کا حرام درخت سے کھانا، آدم اور ہوا سمجھ گئے کہ انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آدم بہرحال انسان تھا اور انسان بھول جاتا ہے۔ شیطان نے اپنے اندر کی تمام حسد کو سمیٹ لیا اور آدم علیہ السلام کی انسانیت سے فائدہ اٹھا کر اس کا فائدہ اٹھایا۔ وہ دن بہ دن اس سے سرگوشیاں کرنے لگا، کیا میں تمہیں لافانی درخت اور ابدی بادشاہی کی طرف رہنمائی کروں؟ لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان پر ظاہر کر دے جو ان کی شرمگاہوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع کیا مگر یہ کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اس نے ان سے قسم کھائی کہ میں تمہارے لیے مخلص مشیروں میں سے ہوں۔ تو برس بیت گئے لیکن وہ دونوں اس درخت کی سوچوں میں مگن تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے اس درخت کا پھل کھانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں اس درخت کے بارے میں اللہ کی تنبیہ کو بھول گئے۔ آدم علیہ السلام نے اس کا ایک پھل چن کر ہوا کو پیش کیا، دونوں نے درخت کا حرام پھل کھایا جیسا کہ قرآن کہتا ہے، تو اس نے انہیں دھوکے سے گرایا، اور جب انہوں نے درخت کا مزہ چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے اوپر جکڑنے لگے، اور ان کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم سے کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے مشکل سے کھانا کھایا۔ جب اسے اپنا دل سکڑ گیا اور درد، اداسی اور شرمندگی سے بھر گیا، اس نے دریافت کیا کہ وہ اور اس کی بیوی ننگے ہیں، تو دونوں نے خود کو ڈھانپنے کے لیے درخت کے پتے کاٹنا شروع کر دیے۔ آدم نے توبہ کی اور اللہ سے دعا کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم سے کہا تھا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جواب میں آدم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ دوستو، یہ محسوس کرنے کے بعد کہ ان دونوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے توبہ کرنا شروع کر دی اور مذکورہ الفاظ کی تلاوت کر کے اللہ سے معافی مانگی۔ دوستو، آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور ان دونوں کو زمین پر بھیجے جانے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی مغفرت فرما دی، جیسا کہ قرآن میں مذکورہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات حاصل کیے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دوستو، ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی جنت کھونے پر 60 سال اور اپنی غلطی پر 70 سال تک روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس لیے قبول کی کہ یہ مخلصانہ تھی، بلکہ انہیں جنت کی نعمتوں سے بھی محروم کر دیا۔ آدم علیہ السلام اور ہوا دونوں جنت چھوڑ کر زمین پر آ گئے۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ زمین ان کی اصل ہوگی، جہاں وہ رہیں گے اور مریں گے، جیسا کہ قرآن میں مذکورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر نیچے اترو اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت تک قیام و طعام ہے۔ فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ جب زمین پر گرا تو آدم علیہ السلام اور ہوا دو مختلف جگہوں پر الگ الگ ہو گئے۔ دوستو، ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی علاقے میں بھیجا تھا۔ الحسن بصری نے کہا کہ آدم کو ہندوستان میں اتارا گیا جبکہ ہوا کو جدہ بھیجا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ انہیں جزیرہ نما عرب کی ایک پہاڑی پر جبل رحمہ عرفات، جو مکہ مکرمہ کے قریب سعودی عرب میں واقع ہے، پر دیکھنے میں انہیں 40 دن لگے۔ آدم اور ہوا آخر کار جمع ہوئے اور آسمان کی طرف دوبارہ مل گئے۔ پھر اللہ نے آدم کو زمین پر پہلا نبی بنایا۔ زمین پر آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈالتے ہیں۔ دوستو، آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ زمین پر انہیں کشمکش اور جدوجہد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں اپنے آپ کو، اپنی بیوی اور بچوں کو زمینی مخلوق اور مشکلات سے بچانا تھا۔ دوستو، نیکی اور بدی کے درمیان جنگ جاری ہے، لیکن آدم جانتا تھا کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں انہیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، جبکہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ملعون ہو گئے، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم سب جاؤ، جب میں ہدایت بھیجوں گا تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ پچھتاوا ہوگا۔ دوستو، آدم علیہ السلام نے ہوا کے ساتھ مل کر زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زمین کا مالک ہے اور اسے اس کی پیداوار کرنی ہے۔ وہ وہی تھا جس نے زمین کو قائم رکھنا، کاشت کرنا، تعمیر کرنا اور آباد کرنا تھا، جس نے بچوں کو پیدا کرنا اور ان کی پرورش کرنی تھی، جو زمین کو بدلیں گے اور بہترین بنائیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور ہوا نے اپنے بچوں کی پیدائش کا مشاہدہ کیا۔ جڑواں بچوں کا ایک مجموعہ قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ، بعد میں ہوا نے جڑواں بچوں کے دوسرے سیٹ حابیل اور اس کی بہن لابوڈا کو جنم دیا۔ آدم اور ہوا کو بہت سی اولادیں نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ وہ پہلے جوڑے کے بچوں کی شادی کراس میں دوسرے جوڑے کے ساتھ کرے، مثلا قابیل کی لابودا کے ساتھ اور حابیل کی اکلیمہ کے ساتھ۔ پھر آدم نے اللہ کا حکم اپنے بچوں کو سنایا، لیکن قابیل اپنے لیے چنے گئے ساتھی سے ناراض تھا کیونکہ حابیل کی جڑواں بہن اس کی اپنی جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں قابیل کی نافرمانی اور پہلی موت کیسے ہوئی۔ حابیل ذہین، فرمانبردار اور اللہ کی مرضی کے لیے ہمیشہ تیار تھا کیونکہ اللہ نے اسے پاکیزگی اور شفقت سے نوازا تھا۔ دوسری طرف اس کا بھائی قابیل متکبر، خود غرض اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ قابیل نے اللہ کے حکم کو قبول نہیں کیا کہ وہ حابیل کی بہن سے شادی کر لے، کیونکہ وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ قابیل نے غصے اور نفرت میں اپنے بھائی حابیل کو پتھر سے مارا، جس سے وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ یہ زمین پر انسان کی طرف سے کی جانے والی پہلی موت اور پہلا مجرمانہ فعل تھا۔ پھر قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا قصہ سورۃ المائدہ میں بیان کیا ہے۔ دوستو، آئیے جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو تعلیمات کیا اور کیسی تھی۔ دوستو، آدم علیہ السلام غمگین تھا کیونکہ اس کا ایک بیٹا مر گیا تھا اور دوسرے پر شیطان غالب آ گیا تھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام ایک نبی تھے اور انہوں نے اپنے بچوں اور نواسوں کو نصیحت کرنا شروع کی، انہیں اللہ کے بارے میں بتایا اور انہیں اس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ آدم علیہ السلام نے انہیں شیطان کے بارے میں بتایا اور شیطان کے ساتھ اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا۔ آدم نے انہیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح شیطان نے قابیل کو اپنے ہی بھائی کو مارنے کے لیے اکسایا، اور مزید آدم علیہ السلام نے انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ انسانوں کا ایک حقیقی اور ابدی دشمن ہے جو کہ شیطان ہے، اور قیامت تک ہرگز نہیں چھوڑے گا کہ آدم علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ اولاد کو گمراہ کن راستے پر لے جائے۔ آئیے جانتے ہیں آدم علیہ السلام کا جانشین کون بنا۔
दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए। जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो इसने अपने बेटों सेठ शेष को, जो आदम हवा के तीसरे बेटे थे, को अपना जानशीन मुकर्रर किया। आदम अलैहिस्सलाम ने सेठ को अल्लाह के तमाम अहकामात तालीमात के साथ इबादत करने के मुनासिब अमाल। आए आदम अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में जानते हैं। आदम पहले इंसान और पहले नबी, वो पहले नबी भी थे जो तकरीबन 1000 साल जिंदा रहने के बाद इस दुनिया से चले गए। अपनी मौत से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को यकीन दिलाया कि अल्लाह इंसान को जमीन पर अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि इनकी रहनुमाई के लिए अपने नबी भेजेगा। अंबिया के मुख्तलिफ नाम, खसलतें और मौजज़ात होंगे, लेकिन वो एक चीज में मुत्तहद होंगे, यानी अल्लाह की इबादत की दावत। ये आदम अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद के लिए वसीयत थी। दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम ने बात खत्म की और आंखें बंद कर ली। फिर फरिश्ते इसके कमरे में दाखिल हुए और इसे घेर लिया। दोस्तों जब आदम अलैहिस्सलाम ने इनके दरमियान मौत का जाविया पहचाना तो इसका दिल सुकून से मुस्कुराया। फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। दोस्तों मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई वो जुमा का दिन था। फिर इन्होंने इसे गुस्ल दिया और कफन दिया। इन्होंने इस पर खुशबू डाली और इसकी कब्र खोदी। इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में डाला और फिर मिट्टी की ईंटों से कब्र को ढांप दिया। दोस्तों मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक हजरत हवा की वफात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 या 2 साल बाद हुई और इन्हें इनके करीब ही दफन किया गया। आदम और हवा की तदफीन की जगह कौन सी है, आइए जानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा की कब्रों के बारे में इस्लामी माखज में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। इन रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मक्का मुकरमा के गारे अबू कबीस में है, जो अल्लाह ताला का पहला पहाड़ था। दोस्तों एक और रवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत को कश्ती पर रखा और सैलाब के बाद बैतुल मकदस यानी मस्जिद अक्सा में दफन किया। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, आइए गौर करते हैं। गुरूर और तकब्बर हमेशा नुकसान और तबाही का नतीजा है। शैतान को देखो, जिसको फरिश्तों में से इसके मकाम से महरूम किया गया और अल्लाह की तरफ से आसमान से इस लानत के साथ निकाल दिया गया, जो इसके तकब्बर और इसके गुरूर की वजह से इस पर क्यामत तक कायम रहेगी। दोस्तों क्योंकि इसने अल्लाह के हुक्म के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की मालूमात के लिए BNN डॉक्यूमेंट्री देखते रहें। शुक्रिया।